تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کے رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند و پرواز ہمتیں ایسا پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال و ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، اور نہ ہی اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ بس جیسے ہی اللہ رب العزت نے آدم کی تخلیق کو پورا کیا اور تمام فرشتوں اور سرداروں سے سجدے کا حکم دیا، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس پر بدبختی چھا گئی۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پائے تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا، انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر روز آدم سے کلام کرتا تھا۔ آدم کو اپنی تنہائی کا احساس ہوا اور اللہ نے کہا کہ میں آدم کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم پر ایک گہری نیند بھیجی۔ اس نے آدم کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال دیا۔ اللہ نے اس پسلی سے ایک خوبصورت عورت بنا کر آدم کے پاس لایا تاکہ وہ اس سے محبت کرنے والی مددگار ہو، اور تب خدا نے آدم کو اٹھایا اور عورت کو آدم کے پاس لایا اور ان سے کہا کہ پھلو اور بڑھو۔ آدم نے اپنی خوبصورت بیوی کا نام ہوا رکھا اور چین کے ساتھ جنت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم جنت کا ہر پھل بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا اور کہا اس کے قریب بھی مت جانا۔ چنانچہ دونوں اس درخت سے ایک مدت تک بچتے رہے، لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر طاق میں لگا ہوا تھا۔ آخر ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تو دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ پہلے حضرت حوا علیہ السلام اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئی اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول سرزد ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے، اس لیے اس بھول پر اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوئے۔ لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، یعنی ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی، اور اب تم دونوں زمین میں ٹھہرنا، پھر اس کے بعد ہماری طرف دوبارہ لوٹ کر آنا۔ اس طرح اللہ نے آدم، حوا اور شیطان کو زمین میں بھیج دیا۔ یہ کس جگہ پر اترے اس بارے میں اختلافات پایا جاتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو سلام دیپ نامی جزیرے میں اتارا گیا جو کہ سری لنکا میں ہے، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سلام دیپ کے درمیان 2100 میل کا فاصلہ ہے، اور شیطان کو بصرہ کے کچھ فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو الگ الگ اتارا گیا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام زمین میں آئے، اپنی ندامت کی وجہ سے 300 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہتے۔ روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی میں تھے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ بس پھر غفور الرحمن نے آدم کی توبہ کے لیے جبرائیل کو بھیجا اور آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے اور کہا کہ اے آدم، جب وقت پیدائش تم نے عرش پر سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام چمک رہا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم، اب رب کو اسی نام کا وسیلہ دے، تیرا رب اسی وسیلے سے تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، بے شک تو رحمان ہے، رحیم ہے، میری توبہ کو اس نام مبارک سے قبول کر اور میرے گناہ بخش دے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ جب آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا، دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام سے عربی زبان چھین لی گئی تھی، سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کی گئی، اور جیسے ہی توبہ قبول ہوئی، عربی زبان
آپ کو عطا کر دی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے آدم، شیطان تیری اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے گا، لہٰذا میں ہر دور میں تیری اولاد کے لیے ایک نبی اور پیغمبر بھیجتا رہوں گا تاکہ تیری اولاد گمراہی کے راستے پر نہ جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ آسمانی کتابیں بھی بھیجوں گا جس میں سوائے ہدایت کے کچھ نہ ہوگا، اور انہی نبیوں میں سے میرا آخری حبیب ہوگا، اس کے نور کو میں نے تمہاری جبی میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اور اے آدم، جیسے ہی تیری زمین پر میرے حبیب کا ظہور ہو، تمہاری اولاد پر واجب ہے کہ میرے حبیب کے نبوت کا اقرار کرنا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ جان لو اگر تمہاری اولاد میں سے ایک نے بھی میرے حبیب کی نبوت کا انکار کیا تو قیامت کے روز اس کو دوزخ کی آگ میں پھینک دینے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ بس اسی وجہ سے ہر نبی اور ہر پیغمبر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں انتظار کرتا اور اپنی امت سے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرواتا۔ پھر اللہ پاک نے آدم کو حکم دیا کہ میں تیری زمین پر اپنا گھر بناؤں گا، اس کا نام بیت اللہ شریف ہوگا، جس نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہوگا، اور کہا کہ اے آدم، اب تم بیت اللہ کی طرف آؤ اور اس کا طواف کرو۔ چنانچہ حکم ربی پر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ ہم سفر تھے، اور جبرائیل کی رہنمائی میں حج کا فریضہ ادا کیا اور جبل عرفات پر اما ہوا سے بھی ملاقات کروائی۔ ویورز، اگلے پارٹ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور قتل کے بعد قابیل دوسری جگہ منتقل ہو گیا اور ساری زندگی حضرت آدم کو نہ ملا، اور کس طرح حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد اور قابیل کی اولاد کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں۔